اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات اور حال میں موجود قبائل عوامی مومنٹ کے مشران و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کا پریس کانفرنس مختلف موضوعات کا مجموعہ ہے، جس میں قبائل عوامی مومنٹ کے اناؤنس شدہ جلسہ اور قبائلی علاقوں میں درپیش مسائل پر حکومت اور اداروں کی توجہ طلب ہے۔ قبائل عوامی مومنٹ کی بنیاد 10 مئی 2020 کو رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک جلسہ ساؤتھ وزیرستان میں کیا تھا اور 29 نومبر بروز اتوار ضلع خیبر باڑہ کوہی چوک میں دوسرا باقاعدہ شمولیتی جرگہ و جلسہ عام کرنے کا پروگرام تھا، جس کے لیے ہماری تمام تیاریاں مکمل تھیں، لیکن بدقسمتی سے حکومتی وقت میں کورونا کووڈ-19 کی دوسری لہر میں شدت آنے کی وجہ سے جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کا یہ اعلان پی ڈی ایم کے جلسے جلوس رکوانے کا بہانہ ہے یا حقیقت میں کورونا نے دوبارہ شدت اختیار کی ہے، لیکن قبائل عوامی مومنٹ کا منشور آئین اور قانون، اسلامی اقدار اور قبائلی روایات کی پاسداری کا ضامن ہے۔ اس لیے ہم نے قانون کی بالادستی اور عوام کی تحفظ کی خاطر ضلع خیبر کا جلسہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معزز صافی حضرات، یہ جلسہ جن مقاصد کے لیے کرنا تھا، آج بذریعہ پریس کانفرنس ان مقاصد اور مطالبات پر حکومت اور اداروں کی توجہ چاہتے ہیں، کیونکہ عوام کو تحفظ دینا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قبائل کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہمارے بڑے مسائل امن و امان کی بحالی، مسنگ پرسن کو منظر عام پر لانا، لینڈ مائنز کا صفایا، عوام کی عزت نفس بحال کرنا، علاقے میں باوقار آبادکاری ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے حکومت اور اداروں نے مختلف ادوار میں قبائل کے ساتھ وعدے کیے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج تک حکومت اور اداروں نے ان وعدوں کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے قبائلی عوام میں مایوسی اور انتشار پایا جاتا ہے۔ ہم حکومتی وقت اور اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی عوام کو محب وطن پاکستانی سمجھ کر ان کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ معزز صافی حضرات، ہمارے علاقوں میں مسمار گھروں کا سروے ابھی تک مکمل نہیں۔ جن علاقوں میں ابھی تک سروے کی ٹیمیں نہیں گئی ہیں، ان علاقوں میں فوری طور پر سروے کا عمل شروع کیا جائے۔ قبائلی عوام جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ایک چار دیواری کے اندر 5-6 فیملیاں رہائش پذیر ہوتی ہے، لہذا ایک چار دیواری پر ایک گھر کا سروے چیک دینا سراسر زیادتی ہے۔ ہم حکومت وقت اور اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک چار دیواری کے اندر جتنی فیملیاں رہائش پذیر ہیں، اسی حساب سے سروے کے چیک تقسیم کیے جائیں۔ معزز صافی حضرات، ہمارا علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس کے لیے قبائلی علاقوں میں منرل پروسیسنگ یونٹس کا قیام از حد ضروری ہے، تاکہ ہماری معدنیات کو بروئے کار لایا جا سکے۔ حکومت نے بلین ٹری سونامی پروگرام شروع کیا ہے،
لیکن ہمارا علاقہ زیتون کے جنگلات سے بھرا پڑا ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہی زیتون کے درختوں میں اصل زیتون کی پیوندکاری قلمکاری کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اگر ہماری زیتون کے جنگلات میں پیوندکاری کا عمل شروع کیا گیا تو تقریباً دو سال کے کم دورانیہ میں مذکورہ درخت آمدنی دینا شروع کرے گی، اور اسی طرح پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ زیتون کا تیل پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، یہ قبائل عوامی موومنٹ کا نعرہ ہے، لیکن قبائل عوامی موومنٹ آئینی اور قانونی حقوق پر چشم پوشی ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ حکومت اور اداروں سے آئین کے اندر رہتے ہوئے حقوق کا مطالبہ کرے گی اور ان کو ان کے وعدے یاد دلاتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لے کر ہی دم لیں گے۔ قبائلی عوام نے ہمیشہ کے لیے اس ملک کی خاطر بلا معاوضہ قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی اس ملک کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اداروں و حکومت اور قبائلی عوام کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک عوام، حکومت اور حکومتی اداروں کے درمیان اعتماد بحال نہ ہو تب تک قبائلی علاقوں میں نہ تو امن قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی علاقہ ترقی کا سفر شروع کر سکتا ہے۔ قبائلی عوام اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے ہم ان تمام سیاسی اور غیر سیاسی تحریکوں، ایجنسیوں اور مختلف NGOs کو خبردار کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں اور بچوں کو غیر ضروری اور ناممکن نعرے بازیوں میں مت الجھائیں، اور نہ ہی ہماری سرحدات اور مسائل پر سیاسی دکانیں چمکانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان ناممکنات کی سیاست میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں، بلکہ قبائل کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کرنے میں کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔ محمد اعظم خان محسود، بانی رہنما قبائل عوامی موومنٹ۔ کے علاوہ قبائلی علاقوں میں کون سے اور مدنیات یا جنگلات؟ مدنیات قبائلی علاقوں میں کاپر، گرومائٹ، گرینائٹ اور کوئلہ، تیل و گیس، ایسی کوئی معدنیات نہیں ہے جو قبائلی علاقوں میں نہیں پایا جاتا۔ جگہ جگہ پہ کام شروع ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اچھا اعظم صاحب، یہ ذرا بتا دیں، آپ نے یہاں پہ زیتون جنگلات کا ذکر کیا کہ آپ کے علاقے میں بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، ابھی تک وہاں کوئی آمدنی کا کوئی سلسلہ ہے یا جو پہلے سے موجود جنگلات وہ ویسے ہی ضائع ہو رہے ہیں؟ جنگلات جگہ جگہ پہ لوگوں نے پیوندکاری خود شروع کی ہے، حکومت کی طرف سے ایسا کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں ہے، بلکہ ہمارے خیبر ایجنسی اور ساؤتھ وزیرستان خصوصاً وانا سائڈ پہ جنگلات کو لوگ کاٹ رہے ہیں، اور جو ٹیمبر مافیا ہیں وہ جنگلات کی کٹائی میں لگے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم لوگوں نے جنگلات والوں کو، اعلیٰ حکام کو بتایا بھی ہے کہ اگر اسی طریقے سے جنگلات کی کٹائی ہوتی رہے گی تو ہمارا علاقہ بالکل جنگلات سے خالی ہو جائے گا۔ تو
जिस तरीके से ये बिलियन सुनामी ट्री का मंसूबा है जिस पे करोड़ों अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इलाका जैतून के जंगलात से जिस तरीके से भरा हुआ है और उसमें तकरीबन 100 साल, 150 साल, 200 साल और 50 साल बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, अगर उन दरख्तों में असल जैतून की पेवनकारी की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरी दुनिया में जैतून का तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। और इसमें हुकूमत की इतनी वो खर्चा भी नहीं होगा हुकूमत का, और हमारे जंगलात वाले उनका इतना एनर्जी भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इलाका मकीन जो है इस काम में इंशाल्लाह हुकूमत के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे, हुकूमत को ताउन भी फराहम करेंगे। और मेरे ख्याल में कबायली इलाकों में अगर ये सिलसिला शुरू किया गया तो एक तो हमारी जो कबायली इलाके के लोग हैं उनको घर बैठे एक अच्छी आमदनी वाला एक मुनासिब रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे जंगलात जो है ये भी महफूज रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस चीज पर फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग कबायली इलाके के जितने लोग हैं जगह जगह पे अपनी मदद आप शुरू हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई खातिरख्वाह तवज्जो नहीं है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि इसमें कोई शक नहीं कि कबायली अवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना है और एक तवील अरसे से मसाइल का सामना है और हर की जान कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहे। सवाल मेरा ये कि आपने जैसे कि अपनी कबायली अवामी मूवमेंट के नाम से अपनी तंजीम आपने बना दी, इस तरह बेशुमार मदद तंजीमात हैं जो अपने अपने तौर पर मसाइल हल के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या ये अब मौजूदा वक्त में जो सिस्टम में सूबाई असम्बली में कौमी असम्बली में भी आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या वो जो आपके मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं क्या वो अपने जो फराइज़ मंजरी अदा करने में नाकाम साबित हुए कि आप लोगों को अपने तौर पर फिर कबाइल के हुकूक के लिए जदोजहद करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताते चलें कि हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में पहुंचे हैं वो कोई पीपल पार्टी का, कोई जमीयत का, कोई दूसरी बड़ी पार्टियों के की तरफ से इलेक्ट होकर आते हैं। आज़ाद मेंबरान बहुत कम होते हैं। उन लोगों की अपनी पार्टियों का एक अपना आइन और मंशूर होता है, वो अपनी पार्टी का रूल्स रेगुलेशन मंशूर से हटकर काम नहीं कर सकता। हम लोग उन नुमाइंदों को वहां से इलेक्ट होकर उनको हम भेजते हैं असम्बलियों में, लेकिन वहां जाकर वो लोग हमारे कबाइल के जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं उनको भूल जाते हैं। इसलिए जो दूसरी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां, उनका फोकस तो कराची साहिल समंदर से लेकर खैबर की पहाड़ियों तक पूरे पाकिस्तान पर फोकस है। और हम लोगों ने ये जो मूवमेंट जो पार्टी बनाई है, हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ साबका फाटा जो 27,280 मुरबा किलोमीटर इलाका हमारी 6 FR है और 7 एजेंसियां थी, इसी के ऊपर हमारा फोकस है और इसी के अंदर हम सियासत भी करेंगे और इसी इलाके के मसाइल और इसी इलाके की तरक्की, बवकारा, बदकारी, आवाम का इज्जत नफ्स बहाली, इन चीजों पर हमारा फोकस है। बाकी दूसरी बड़ी पार्टियां हैं जैसे PTM है, वो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्कों की पार्टी है, लहरों पर पश्तून की बात करते हैं, तो शायद उनकी एनर्जी इतनी होगी। हम लोग नहीं समझते कि हमारे ये बच्चे जो PTM के नाम से निकले हैं कि उनकी इतनी एनर्जी होगी, इतनी कैपेसिटी होगी कि वो 2 मुल्कों को साथ लेकर चल सके। बाकी दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो पूरे पाकिस्तान पर फोकस करती हैं और इंशाल्लाह हम लोग सिर्फ और सिर्फ कबायली सीमा, कबायली इलाके और अपने आवाम पर जो मेरे ख्याल में फिर मर्दमशुमारी है और उसके हिसाब से तो 50 लाख जाहिर की गई है हमारी आबादी, लेकिन हमारी असल आबादी 1 करोड़ से अबव है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कबायली अवाम की सियासत करेंगे और कबायली इलाकों में जो दरपेश मसाइल हैं उन पर हमारा फोकस है।